اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ جب حسن و جمال دیتا ہے تو بھی نمائش بھی آ جاتی ہے. بتانا گھر کی عورتوں کی مثال لے لیجیے, کوئی بچاوا نہیں ہے یہاں پہ, بول نہیں سکتا, میں بھی نہیں بول سکتا. آدھا گھنٹہ میک اپ, اب آج کل تو بیچاری دولہن 4 گھنٹے بیوٹی پارلر میں گزار کے آ رہی ہے. گھر کی بیویوں کی حالت دیکھ لو, میں لے رہتے گھر کے باہر نکلنا ہے تو آدھا گھنٹہ تیار ہو کے جاتے. بیچارہ شوہر دیکھنے والا ہے, بچے دیکھنے والے ہیں, گھر والوں کو بتانا اماں ان لوگوں کی طبیعت خوش ہوں گی, اچھی ہے, خوبصورت ہے, بلکہ ان کے سامنے بساندی رہیں گی, لیکن جب تیار ہو گئی تو باہر دنیا کو بتانے چلے آتی. وہ بیچارے کیا کر رہے آج کل, نظر لگا رہے. وہ نظر کا نتیجہ کیا ہے, ہر 10 گھر میں سے 4 عورتوں کو تھائرائڈ تو بھی ہے, 4 عورتوں کو تو بھی نظر کی وجہ سے سر کا درد تو بھی آ گیا. بعض ایسے کیسز بھی میں دیکھ رہا ہوں جس میں نظر کی وجہ سے عورتوں کو کینسر بھی ہو رہا ہے. بہت لوگ بول رہے کیا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ. نظر وہ چیز ہے جو اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے, اتنی خطرناک ہے. جادو وہ کام نہیں کرتا ہے جو نظر کام کر دیتی ہے. بال کھلے رکھ کے جا رہے رات کے 12:30 بجے دعوت میں, وہ شیطان جن لپٹتا نہیں معلوم, لیکن نظر سے تو آؤٹ ہو جا رہے ہیں. کئی بچیوں کو, میں آپ کو دیکھی بھی بات بتا رہا ہوں, میرے پاس رات دن کیسز آتے ہیں, کئی بچیوں کو پی سی او ڈی کا پرابلم شروع ہو گیا. بیچاری کی عمر ہی نہیں ہے, شادی نہیں بھی, اس کی پی سی او ڈی کہاں سے آ گیا؟ یہ نظر سے آیا. اور یہ نظر کس سے آئی؟ نمائش سے آئی. یہ نمائش سے ہی منع کیا گیا کہ پردہ کرو. پردہ یہی سے ہے. عورت کو بولا گیا تو پڑھی لکھی ہے, تو آزاد ہے, تو فلاں ہے, تو یہ ہے, کیا ضرورت ہے تجھے پردہ کرنے کے بجائے مردوں کو بولو آنکھیں نیچی کر لو بولو. تو جو لوگ یہ بولتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظر صرف مرد کی نہیں لگتی, عورت کو عورت کی نظر بھی لگتی ہے. ماں کو اولاد کی نظر بھی لگتی ہے. اسی لیے جو نظر اتارنے والے اکثر کہتے ہیں کہ ماں اگر نظر اتارنے جائے تو نظر نہیں اترتی ہے, کوئی اور اتارنا پڑتا ہے. اور آج جتنی بیماریاں ہیں آپ دواخانے جا کے دیکھ لیجئے, وہ بیماریوں کی بنیادی وجہ حسن و جمال اور اس کے ساتھ لگ کے جو آیا ہے نمائش, وہ نمائش اسی کا نتیجہ ہے. اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو شریعت اسلامی آپ کو کھول کر تمام تر چیزیں کیوں سمجھا رہی ہے؟ تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. آپ دنیا میں پریشان ہیں اکثر. ابھی کل رات کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کل رات میرے آفس پہ ایک محترمہ ہے, نوجوان بچہ ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ گیا, آپریشن ہو گیا. اچھی فیملی سے, پہلے آتے میرے پاس یہ بولے دیکھو ہم جو ہے مانگنے والے نہیں ہیں, ہم آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے, ہم کو مدد چاہیے آپ کی. مطلب ٹھیک ہے بولیے کیا بات. صرف اور صرف گاڑی پہ سے بچہ گرا, پیر اور ریڑھ کی ہڈی کی سرجری ہوئی, بچہ ابھی بھی کوما میں ہے, 40 لاکھ روپے لگ گئے. 40 لاکھ. بولے ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے لگا دیا, اب آپ بتائیے اور کہیں سے اس کے لیے پیسے آ سکتے ہیں کیا؟ سی ایم ریلیف فنڈ سے, یہاں سے وہاں سے, بہرحال جو بھی میں نے انہیں سمجھانا تھا سمجھاتی ہیں. تو جب اس لڑکے کی بہن نے موبائل میں نکال کر مجھے دونوں فوٹو بتائی, اب کی بھی فوٹو بتائی, پہلے کی بھی فوٹو بتائی, تو پہلے کی جو فوٹو تھی نوجوان کی, ماشاءاللہ سے بلڈ وغیرہ, ٹی شرٹ شاندار. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جادو کریں گے آپ کی فوٹو لے کے؟ وہ فوٹو ہی کافی ہے نظر لگانے کے لیے اور حادثے کے لیے. فوٹو ہی کافی ہے. بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم لوگ جو ہے شادیوں کے فوٹوਆਂ ڈال رہے, بلاگنگاں کر رہے, ہر جگہ ڈال رہے, کھانا کھائے فوٹو ڈال رہے, سونے کو گئے تو فوٹو ڈال رہے. کون بھائی اماں کے سگے, بابا کے سگے, فیس بک کے لوگ آپ کے کون وہ لوگ بتا رہے سواب. خود بیچاری پولیس بلا کے بول رہی, وہ لکھتے کہتے جا رہے اب ہم دلی, بولے تو چورا بھی پڑھ لے کے آ جا رہے کہتے گھر کو, اب چوری کرنے لگا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو ایڈریس ہی تو آپ لوگ ہی بتا رہے جا رہے بول. تو یہ تمام تر چیزیں شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. جو حسن و جمال کی میں نے جو بات کی ہے, جس کے بعد نمائش آ گئی ہے, وہ نمائش ہی میکسیمم آج تباہی کا سبب ہے. بچوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے, مرد حضرات میں بھی ہے, سب میں بھی ہے. اسی لیے انسانی زندگی کے 2 رخ بتائے گئے. اپنی بات مکمل کرتا ہوں. 2 رخ, ایک ہے سیلف اورینٹڈ لائف, دوسری ہے گاڈ اورینٹڈ لائف. یعنی میں جیسا چاہوں زندگی گزاروں, دوسری رب چاہی زندگی گزاروں.
अगर मन चाहिए जिंदगी गुजारना है तो ये मसाइल के साथ जिंदगी चलते रहेगी, फिर लड़ लेते बैठिए, बोल लेते बैठिए, कोई भी नहीं कर रहा, फलां हो गए, ये हो गया, कोई मदद नहीं आई। अल्लाह आपकी मदद क्यों करेगा बताइए? जब अल्लाह ने बता दिया कि आपको इस ऊंट को खुला छोड़ना नहीं है, इसे बांधना है। आप बोल रहे नहीं अल्लाह देख ले रहा बोल के आप नहीं बांधे, तो अल्लाह आपका ऊंट क्यों बचाएगा? अल्लाह ने बता दिया है कि इस ऊंट को इस खूंटे से बांधना है, तो उसी तरह अल्लाह ने आपको बता दिया है कि पर्दा करना है, आपको क्या काम करना है, जिंदगी कैसे गुजारना है, क्या दीन पे कैसे अमल करना, अल्लाह ने आपको बता दिया। अब अगर आप मन चाहिए जिंदगी कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी मेरे भाई। आप 100 नहीं 1 लाख सजदे कर लीजिए, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। लेकिन रब चाहिए जिंदगी गुजारेंगे तो फिर अल्लाह की मदद जिस तरह अंबिया के साथ, रसूलों के साथ, सहाबा के साथ, ताबईन के साथ, तबे ताबईन के साथ, औलिया इकराम के साथ आई, हमारे साथ भी जरूर आएगी। तो कोशिश ये करें, दिल बोला अपन कर लिए नहीं, रब बोला करने की कोशिश करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने और सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए। बिफज़्लि सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा कर लीजिए।